السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ ومن تبعهم ومن والاهم اما بعد۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک اور پالنہار ہے۔ اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے ہدایت کے طلبگار ہیں۔ یہ بات جانتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول بھی کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والا ہے۔ اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی معبود ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ ذات گرامی پر انگنت درود اور سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد شیخ صاحب نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے تعلق سے نصیحت کی، اور بتایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہمارے لیے بھلائی اور کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا خطبہ شیخ صاحب نے زنا کے متعلق یا اس سے جو قریب کرنے والی چیزیں ہیں اس کے متعلق قرآن اور احادیث کی روشنی میں خطبہ دیا ہے، یہ بات جانتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے جو جہنم پیدا کی ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنایا ہے، اور یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ انسان جو شہوات کی اتباع کرتا ہے، اسی کے مطابق چلتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے نفس اور خواہشات کی پیروی نہ کرتے ہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور حرام اور حلال کی تمیز کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ہیں کہ جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بے حساب روزی دیے جائیں گے۔ تو دوستو، شیخ صاحب نے آج یہ بتایا کہ مذہب اسلام جو ہے یہ بہت ہی پاکیزہ دھرم ہے اور مذہب ہے۔ اس میں ہر طرح کی صفائی ستھرائی، پاکیزگی ظاہری ہو یا باطنی ہو، تمام چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری چیزیں حرمت والی ہیں اور جو باطن ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے واضح کر دی ہیں اور حرام کر دیا، جیسا کہ اس آیت میں ہے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ اللہ رب العالمین نے تمام قسم کی بے حیائی، فحش، چاہے وہ ظاہر ہوں یا برے باطن میں ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں، اور یہ بات واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سے دوسری آیات میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، کہ اللہ رب العالمین تم لوگوں کو فحش کاموں سے اور منکرات سے اور اسی طرح سے ظلم زیادتی سے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا اور منع فرماتا ہے۔ اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ فواحش کا ذکر خصوصاً ذکر کیا گیا ہے، اسے وہ حرام چیزیں، زنا اور زنا کی طرف لے جانے والی تمام کی تمام چیزیں اس میں مراد ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جہاں شرک کو حرام قرار دیا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرک کے بعد جو اللہ رب العالمین، شرک اور قتل کے بعد جو سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے وہ زنا ہے۔ بہت سارے آج ایسے لوگ ہیں جو اس کی حرمت کو نہیں جانتے ہیں یا جانتے ہوئے بھی اللہ کا خوف نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کسی نفس کو قتل نہیں کرتے ہیں مگر حق کے ساتھ، یعنی اگر کسی نے کسی پر ظلم زیادتی کے ساتھ قتل کیا ہو تو پھر قصاصاً اسے بھی قتل کیا جاتا ہے وغیرہ، اور پھر وہ لوگ زنا نہیں کرتے ہیں، جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ سے بہت ہی گنہگار کی حالت میں، گناہ کی حالت میں ملے گا۔ اللہ فرماتا آگے یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، یہ بات جان لو کہ بہت ہی زیادہ دگنا کر کے عذاب اسے دیا جائے گا قیامت کے دن، اور ذلیل اور رسوا کر کے اس میں ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرایا جائے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ شخص جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیا، تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے گا۔ یہاں اس آیت میں میرے بھائیوں
زنا اور اس کا انجام بہت ہی خطرناک بتایا گیا ہے، اور اس کا انجام سوسائٹی پر، مجتمع پر، جماعت پر، ایک شخص پر، تمام لوگوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، حتیٰ کہ شوہر پر، بیوی پر، اس کے اہل و عیال پر، تمام لوگوں پر، جیسا کہ شیخ صاحب نے کہا کہ پورے خاندان کو، نظام کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول شیخ صاحب نے ذکر کیا ہے کہ دنیا میں قتل کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ ہے، یعنی شرک کے بعد، شرک تو سب سے پہلے گناہ ہے، اور اس کے بعد جو قتل ہے، اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ زنا ہی ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان تمام چیزوں کی پرواہ نہ کر کے اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ان کے دلوں میں ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا درجہ اور مقام بہت بڑا کر رکھا ہے جو لوگ حرام کاموں سے، خصوصاً زنا، ان تمام چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو حلال کیے ہیں، ان کی بیویاں ہیں یا ان کی بادیاں ہیں، اور وہ لوگ جو ایسی حرکت کرتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ تلاش کرتے ہیں، کچھ حرکت کرتے ہیں، تو وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں اور اللہ کے نافرمان ہیں۔ میرے بھائیوں، شیخ صاحب نے یہاں نصیحت کرتے ہوئے اسی لیے بتایا کہ وہ لوگ اسی لیے چاہیے کہ وہ نکاح کریں اور حرام کاموں سے محفوظ رکھیں اور رہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں یہاں تک کہ اللہ انہیں مالدار کر دے، یعنی ایسے حرکات سے باز آئے اور روزی تلاش کرے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا ہے اس کے ذریعے سے وہ شادی کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکام اور خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان، اس میں ہمارے لیے اسی میں بھلائی اور کامیابی ہے۔ حتیٰ کہ زنا کی مذمت کرتے ہوئے ایک حدیث شیخ صاحب نے ذکر کی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور حدیث ہے میرے بھائیو، لا یسنی الزانی حین یسنی وہو مؤمن، کہ جو زنا کرتا ہے، زنا کی حالت میں وہ مومن نہیں رہ جاتا ہے، یعنی وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایمان سائے کی طرح نکل جاتا ہے اور پھر وہ ایمان لوٹ آتا ہے، یعنی جب وہ توبہ کرتا ہے ایمان کی حالت میں وہ مسلمان نہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، انسان کو چاہیے کہ اس سے بچیں۔ اور اس تعلق سے شیخ صاحب نے کئی ایسے واقعات ذکر کیے ہیں جس کا انجام بہت ہی بھیانک ہے۔ خاص طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو سزا بھی متعین کی ہے، مثلا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ مشہور آیت اللہ فرماتا ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ان دونوں میں سے اگر زنا کرتے ہیں تو ان کو کوڑے مارو، اور خبردار تمہیں نرمی اللہ کے دین میں نہیں آنی چاہیے اگر تم اہل ایمان ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اللہ پر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ان کے عذاب کے وقت چاہیے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں حاضر بھی رہے، یعنی جب انہیں سزا دیا جائے تو ایسے موقع پر مسلمانوں کی ایک تعداد وہاں موجود ہو تاکہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو ایسے حالات ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ڈریں، اور دنیا کے اندر بھی سخت عذاب ہے اور اخروی زندگی کے اندر۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج ہوئی، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت سارے مرد اور عورتیں جو ننگے ہیں اور ایسے لوگ تندور میں ہیں، اور جب عذاب آتی ہے، جب لپٹ پڑتی ہے تو وہ لوگ باہر آ جاتے ہیں اور پھر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے قسم قسم کے عذاب اور انہیں سزا دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ زناکار لوگ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی ہے۔ لہٰذا ان تمام لوگوں کو جو ایسے حرکت کرتے ہیں، جو اس کے قریب جاتے ہیں، ایسے بچنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ بہت بری چیز اور برا راستہ ہے۔ تو زنا تک جو پہنچانے والی چیزیں جیسے بے پردگی ہے، پردہ کا نہ خیال کرنا ہے، مرد عورت کا ایک ساتھ بیٹھنا ہے، یا اس طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو برائی کی طرف لے جاتی ہیں، ان تمام چیزوں سے شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد۔
کہ اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو یہ بات جان لو کہ وہ تو برائی اور اسی طرح سے منکرات کا حکم دیتا ہی ہے۔ اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت نہ ہو تو تم میں سے کوئی ان تمام چیزوں سے نہیں بچ سکے گا۔ تو میرے بھائیوں، بہت ساری آیات شیخ صاحب نے ایسی ذکر کی ہیں، وہ تفصیل کا زیادہ موقع تو نہیں ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو انسان کو برائی کے قریب لے جاتی ہیں، جو بے پردگی کی وجہ سے زنا کے قریب لے جاتی ہیں، یا ایسے حرکات کرتے ہیں جو زنا کی طرف پہنچانے والے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم تمام کے تمام اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، پھر جس نے جو بھی کچھ کیا ہے اس کا حساب اس کتاب اس سے لیا جائے گا، اور کسی طرح کی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، شیخ صاحب نے قیمتی نصیحتیں کی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جیسا کہ شیخ صاحب نے کہا، اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے کہ عورتوں کو خصوصاً پردے کا، حشمت کا، عفاف کا، ستر کا، گھر میں ٹھہرے رہنے کا، ان تمام چیزوں کا حکم دیں، اور اگر عورت کسی حاجت کے تحت نکلتی بھی ہے ضرورت کے لیے تو وہ عطر وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں لگا کر نہ نکلے اور پردے سے نکلے۔ خلاصہ یہ کہ شیخ صاحب نے بہت ہی قیمتی نصیحتیں کی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے اپنائیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں، تبھی ہمارے لیے اس میں بھلائی اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے والا بنائے، تمام حرام کاموں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے حالت اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو حالت اسلام پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔